بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، میرا نام مظہر عباس سعیدی ہے، میں آپ کا اردو ٹیچر ہوں۔ آج جس موضوع پہ ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے سبق آرام و سکون، جس کے مصنف ہیں سید امتیاز علی تاج۔ عزیز طلبہ، سبق کا خلاصہ شروع کرنے سے پہلے میں کچھ معلومات مصنف کے حوالے سے دوں گا۔ سید امتیاز علی تاج جو 1900 میں پیدا ہوئے اور 1970 میں ان کی تاریخ وفات ہے، اور ان کی تاریخ پیدائش 1900 میں کس شہر میں پیدا ہوئے؟ لاہور میں پیدا ہوئے، اور ان کے والد مولوی ممتاز علی کو شمس العلماء کا خطاب ملا۔ عزیز طلبہ، اس مصنف کے حوالے سے میں نے جو باتیں بتانے کی بتا دی ہیں، اس کے بعد ہم خلاصے کی طرف آتے ہیں اور اس سبق کے خلاصے کے اہم نکات بیان کروں گا۔ عزیز طلبہ، کسی سبق کا خلاصہ لکھنے سے پہلے اس کے اگر اہم نکات ذہن نشین کر لیے جائیں تو پھر سبق کا خلاصہ لکھنا آسان ہو جاتا ہے، اور سبق کا خلاصہ لکھتے وقت 1.5 صفحات یا 2 صفحات سے زیادہ خلاصہ نہیں ہونا چاہیے۔ 1.5 صفحے پہ مشتمل ہو یا زیادہ سے زیادہ 2 صفحات پر خلاصہ مشتمل ہونا چاہیے۔ عزیز طلبہ، اہم نکات میں پہلا نقطہ جو ہے میاں کا بیمار ہونا، اور دوسرا نقطہ ڈاکٹر کا معائنہ کرنا، اور تیسرا نقطہ آرام و سکون کا مشورہ دینا، اور چوتھا نقطہ جو ہے گھر میں بیوی کا مشورہ، اور 5واں بچے کا شور، چھٹا جو ہے ہمسائے کا گانا شروع کر دینا، 7واں نوکر اور فقیر کی آواز، 8واں نقطہ جو ہے میاں کا دفتر جانے کا ارادہ۔ عزیز طلبہ، اگر ان نکات کو ہم اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں تو ہمارا خلاصہ جو ہے مکمل ہو جائے گا۔ عزیز طلبہ، کچھ خلاصہ آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ آرام و سکون کا خلاصہ، سب سے پہلے شروع خلاصہ لکھتے وقت آپ نے سبق کا عنوان، یہ جو سبق کا نام لکھیں گے، اس کے بعد اس کے مصنف کا نام جو ہے ضرور لکھیں گے۔ جی نہیں بیگم صاحبہ، تردد کی کوئی بات نہیں، میں نے بہت اچھی طرح معائنہ کر لیا ہے، صرف تھکان کی وجہ سے حرارت ہو گئی ہے۔ ان دنوں آپ کے شوہر غالباً کام بہت زیادہ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ان دنوں کیا ان کا ہمیشہ یہی حال ہے؟ صبح 10 بجے دفتر جا کر شام 7 بجے سے پہلے کبھی واپس نہیں آتے، تبھی تو میرے خیال میں انہیں دوا سے زیادہ آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ کاروبار کی پریشانیاں اور الجھنیں بھلا کر ایک بھی روز آرام و سکون سے گزرا تو طبیعت انشاءاللہ بحال ہو جائے گی۔ 20 مرتبہ کہہ چکی ہوں کہ اتنا کام نہ کیا کرو، نصیب دشمنان سیاہ سے ہاتھ دھو بیٹھو گے مگر خاک اثر نہیں ہوتا۔ ہمیشہ یہی کہہ دیتے ہیں کہ کیا کیا جائے، ان دنوں کام بہت زوروں پر ہے، ہر روز تھوڑا تھوڑا وقت آرام و سکون کے لیے نکالا جائے تو پھر بیمار پڑ کر بہت زیادہ وقت نکالنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ یعنی اگر آرام و سکون نہ کیا جائے تو آرام و سکون کی وجہ سے جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو بیماری کی صورت میں زیادہ وقت نکالنے کی ضرورت پڑے گی۔ یہ بات آپ نے انہیں بھی سمجھائی۔ میں نے کہا، سن رہے ہو ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میاں صاحب کہتے ہیں، جی ہاں، میں نے سمجھا کر اچھی طرح تاکید کر دی ہے کہ دن بھر خاموش لیٹے رہیں۔ تاکید کیا میں نہیں کرتی، مگر ان پر کسی کے کہنے کا اثر بھی نہیں ہوتا۔ جی نہیں، ابھی انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ پورے طور سے میری ہدایات پر عمل کریں گے۔ عزیز طلبہ، اسی طرح اس خلاصے کو ہم مکمل کریں گے، یعنی اس کے جو اہم نکات ہیں اس کو جب ہم ملیں گے تو یہ خلاصہ جو ہے مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آگے ہے اس کے مشقی سوالات۔ مشقی سوالات کے اندر سوال نمبر 1 جو ہے وہ یہ ہے کہ روزانہ آرام و سکون نہ کیا جائے تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ یعنی آرام و سکون نہیں کرتے تو اس سے کیا اثر پڑے گا، کیا اس کا نتیجہ نکلے گا؟ روزانہ آرام و
سکون نہ کیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بیمار پڑ کر زیادہ وقت نکالنا پڑے گا۔ سوال نمبر 2، بیماری کے باوجود میاں دفتر جانے کے لیے کیوں تیار ہو جاتا ہے؟ بیماری کے باوجود میاں دفتر جانے کے لیے اس لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ گھر میں بہت زیادہ شور و غل کی وجہ سے۔ اس ڈرامے میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ مریض کے آرام و سکون کا خیال رکھیں۔ بہت زیادہ شور و غل بھی ماحولیاتی آلودگی کا سبب بنتا ہے۔ شور کی آلودگی سے صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اس سے بلڈ پریشر کی مرض اور اعصابی تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے انسان۔ صحت مند رہنے کے لیے کیا باتیں ضروری ہیں؟ متوازن غذا اور آرام و سکون۔ ہمسائے کی کون سی حرکت سے میاں کے آرام میں خلل پڑ رہا تھا؟ ہمسائے کے گانے اور ہارمونیم کی آواز کی وجہ سے میاں کے آرام میں خلل پڑ رہا تھا۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد MCQs پہ سبق آرام و سکون کے مصنف کون ہیں؟ سید امتیاز علی تاج ہیں۔ ڈاکٹر کے مطابق میاں کو کیا بیماری تھی؟ تکان اور حرارت کی۔ میاں کتنے بجے دفتر جایا کرتے تھے؟ صبح 10 بجے۔ ڈاکٹر میاں کو کس بات کی تاکید کی تھی؟ خاموش لیٹے رہنے کی۔ سبق آرام و سکون میں گھریلو ملازم کا نام کیا ہے؟ للو۔ گھنٹی کس نے میز سے اٹھا کر انگیٹھی پر رکھ دی؟ میاں صاحب نے۔ میاں صاحب کا نام کیا ہے؟ اشفاق ہے۔ ملازم کیا چیز کوٹ رہا تھا؟ ریٹھے۔ عزیز طلبہ، آج کا یہ لیکچر امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر اس کے اندر آپ کو کوئی بات سمجھنے کی ہے تو آپ میرے نمبر پہ کال بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو یوٹیوب کے اوپر آپ ضرور جو ہے اس لیکچر کو دیکھیں، آپ کو ضرور معلومات ملیں گی۔